حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اچانک سامنے آئے تو ایک صحابی نے سلام لے کے چہرہ نور دیکھا. یا رسول اللہ میں قربان جاؤں, طبیعت مبارک ٹھیک ہے؟ حضور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے کئی دنوں سے میں نے کھایا کچھ نہیں. یہ دو جہاں کے شاہ ہیں, پاس کچھ رکھتے نہیں, اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. حضور نے فرمایا کئی دنوں سے کھایا کچھ نہیں. صحابی دوڑے گئے, اپنے گھر جا کے پوچھا کچھ چیز ہے؟ گھر والوں نے کہا کوئی نہیں. ادھر ٹٹولا ادھر ٹٹولا, کچھ نہ ملا. بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا, ان کے باغات تھے, دوڑے دوڑے وہاں پہنچ گئے. جا کے کہنے لگے مزدوری کوئی ہے کرنے والی؟ ایک شخص نے کہا درختوں کو پانی دینا ہے, پر ایک ڈول پانی کا نکالو گے نا, پانی بھی ذرا گہرا ہے کنویں میں, ایک ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی. کپڑا بچھا لیا, ایک طرف جھولی بچھا لی, اور پانی کے ڈول نکالنے لگے. ایک نکالتے تو ایک کھجور ملتی, کھجور رکھ لیتے. ایک ڈول نکالتے تو ایک کھجور ملتی, رکھ لیتے. تینوں لب دیانا سی آپ گواچے. وہ نا کھجور ایک ایک سمیٹ کے وہ جب جھولی بھر گئی تو اٹھا کے لائے. حضور بیٹھے تھے تو لا کے پیش کر دی. نبی کریم کی بار کسے دسر دستار امامت, اس علم پڑھاون سکھے ہے. کسے نے پہنے فقر دا چوگا, انہیں زہد کماون سکھے ہے. آزم ویخ مقدر ساڈا, اساں یار مناون سکھے ہے. رکھا جا کے وہاں رکھا. وہ ایک شاعر نے نا, اپنے رنگ میں لوگ بات کرتے ہیں نا, تو اس نے اپنے رنگ میں کہا کہ تو ویخ نا مقدر ساڈا, اساں یار مناون سکھے ہے. تو لا کے نا وہ حضور کی بارگاہ میں رکھا, تو محبوب نے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی. سارا کچھ جانتے ہیں نا حضور کہاں سے ہو کے آیا ہے. تحفے کی قیمت نہیں ہوتی, تحفے میں تو خلوص ہوتا ہے. سارا کچھ جانتے ہیں نا حضور. تو میرے کریم محبوب علیہ السلام نے کھجور منہ میں رکھی اور پوچھا کہ کس چیز نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پر؟ کس نے مجبور کیا بتانا, کس شے نے مجبور کیا؟ حضور نے تو حکم نہیں دیا تھا. پوچھا کس چیز نے مجبور کیا؟ تو زیادہ جملے نہیں, سادے آدمی تھے, فوراً عرض کرنے لگے حضور ہمیں کون مجبور کر سکتا ہے, مجھے تو آپ کی محبت نے مجبور کیا. یہ نا محبت کی مجبوری ہے. سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ ڈٹے, یہ محبت دا جھگڑا ہے, چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ محبت ہے جس نے مجبور کر دیا. آپ میرے عزیز اس بات کو سمجھیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ جہاد کرنے جائیں گے میرے بعد, اور جب میدان جہاد میں ایک اعلان ہوگا. اعلان یہ ہوگا کہ کیا تمہارے اندر کوئی نبی پاک کا صحابی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہوگا ان کے اندر. یہ بخاری مسلم, ایک صحابی ہوگا. میرے کریم رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس ایک صحابی کی برکت سے اللہ انہیں فتح عطا کر دے گا. اب جو بات میں کہنے لگا ہوں اس پر آپ نے غور کرنی ہے. حضور یہ نہیں فرماتے صف بندی ٹھیک تھی, اسلحہ ٹھیک تھا, بھائی دلیری سے لڑنا, یہ نہیں فرمایا. فرمایا میرا صحابی ہوگا تو اللہ نہ اسلحے کی نہ صف بندی کی کوئی شے نہیں, بس حضور کا صحابی ہے. نبی کریم علیہ السلام ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میرا صحابی موجود ہونا تو رب اس کی اتنی حیا کرتا ہے, کہتا ہے آیا ہو وہ بندہ جو میرے نبی پاک کے ساتھ رہا ہو اور میں انہیں ناکام کر دوں, میں نے ان کے لیے کامیابی لکھ دی ہے. اگر صحابی موجود ہو تو رب حیا کرتا ہے اور کامیابیاں دے دیتا ہے. تو صحابہ کی موجودگی میں تو رب حیا کرتا ہے, اور تو حضور کا امتی ہو کے صحابی کا حیا نہ کرے, تو اس طرح کی باتیں کرے, تو ریٹنگ بڑھانے کے لیے کہانیاں چھیڑے, داستان سرائی کرے, تو دست درازی کرے, تو زبان کھولے. میری بات کو یاد رکھنا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر ایک دور آئے گا, پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے, پھر پوچھیں گے کوئی صحابی ہے؟ تو پھر کوئی بول کے کہے گا نہیں, وہ سارے چلے گئے جو حضور کی زیارت کرنے والے تھے. وہ ساری آنکھیں بند ہو گئیں, قبروں میں چلے گئے, انہوں نے زمین کو نور بنا دیا, وہ اب رخصت ہو گئے, اب کوئی موجود نہیں ہے حضور کو دیکھنے والا. تو رسول کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں پھر دوسرا اعلان ہوگا کہ کوئی ایسا بندہ ہی ہو جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو, صحابی کو دیکھا ہو, صحابی کو دیکھا ہو. لوگ کہیں گے ایک بندہ آج جنگ میں ایسا آیا ہوا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس صحابی کو دیکھنے والے کی برکت سے اللہ فتح عطا کر دے گا. رب گویا فرما رہا ہے, اللہ حیا کر رہا ہے کہ یہ میرے نبی پاک کے صحابہ کے پاس بیٹھنے والا بندہ ہی آ گیا ہے.
اور تلوار لے کے ہی آ گیا، اب کامیابی نہ دوں، رب کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ اور حدیث سیاستہ کی ہے، اس کو یاد رکھنا۔ کریم رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے، پھر سوال ہوگا صحابی ہے کوئی نہیں، تابعی ہے کوئی نہیں۔ تو ایک بندہ ایسا ہے جس نے، ذرا دیکھیں یہ رسول کائنات کے لفظ، آپ ذرا صحابہ کی خالی زیارت کی تاثیر دیکھیں، ان کا مکرم ہونا، معزز ہونا، قابل اکرام ہونا ملاحظہ فرمائیں۔ کریم رسول فرماتے ہیں صحابی کی زیارت کرنے والے کی زیارت کرنے والا، صحابی کی زیارت کرنے والے کی زیارت کرنے والا یعنی تابعی کو دیکھنے والا موجود ہوگا۔ لوگ کہیں گے ایک بندہ ہے جس نے ایک ایسے بندے کو دیکھا ہے جس نے صحابی کو دیکھا تھا، نہیں پھر سمجھیں، ایک بندہ ہے جس نے ایسا بندہ دیکھا ہے جس نے صحابی کو دیکھا تھا۔ صحابی کو دیکھنے والے وہ دور بیٹھے تھے رومی کشمیر، تو کہنے لگے جنہاں نے دل بر جانی ڈٹھا چلو وہ اکھیاں ہی تک لئیاں، تو ملیا تے ساجن ملے ہو تے ہون آساں لگ گئیاں۔ فرمایا صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں رب اس کی برکت سے فتح عطا کر دے گا۔ تو اللہ تو اس بندے کی بڑی حیا کرتا ہے جس نے صحابہ کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو۔ اقبال کہتا جلیا تے سارے دنیا دے چٹے کٹھے ہو جاننا کافر، او تے حضرت بلال جس خاک کو تے چلے اس خاک دا مقابلہ نہیں کرتا۔ قیمت یک اسودش صد احمرست، ہاں جی فرما کروڑاں ارباں بھی چٹے جمع ہو جاننا تے حضرت بلال دے خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آگے جی قطرہ آب وضو کمبرے، اے مولا علی دے غلام بننا حضرت کمبر، ایتھے آکے اقبال پھر قلم ہی توڑ دیتی، کہتا قطرہ آب وضو کمبرے در بہا بر طرز خونے کیسر ہے، کہتا ہے حضرت مولا علی دے جڑے غلام حضرت کمبر جڑا وضو کیتا نا، اس وضو دا جڑا ایک قطرہ پانی ڈگیا نا، کیسر بادشاہ دا خون بھی دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب مولا علی اپنے دور خلافت بیٹھ کے نا مسجد کوفہ سکے ٹکڑے کھا رہے تے اج نبی بندہ آیا، انہیں کہا علی نو ملنا ہے، آپ نے فرمایا علی تے میں ہاں، انہیں کہا حضور جان دیو علی تے تسی نہیں، میں تو سنیا انہاں خیبر دا دروازہ کھیڑ کے کھبے ہاتھ تے چک لیا، بعد 80 صحابہ انہوں ہلا بھی نہ سکے، او تو چھڈو بادشاہ اے سکیاں روٹیاں کھان والا بھی علی ہو سکدا، آپ نے فرمایا جلیا علی میں ہی ہاں،